ڈارک ویب کا کنگ بینکاک میں اپنی لگژری لائف کو انجوائے کر رہا تھا، اپنے گھر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک سے ہی اس کو زوردار ایکسیڈنٹ کی آواز سنائی دی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی عیاشی والی زندگی کا کچھ ہی منٹوں میں دی اینڈ ہونے والا ہے۔ وہ شخص اپنا لیپ ٹاپ وہیں کھلا چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ کہنے کو تو ایک لڑکی نے اپنی ٹویوٹا کیمرے اس کے ولا کے گیٹ میں جا ٹکرائی تھی، پر اصل میں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 7 ملکوں کی پولیس اس دن کا پچھلے کئی سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ بینکاک میں 5 جولائی 2017 کی صبح تھی، اور جس شخص کی بات ہم کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ ایک ملٹی ملینئر بادشاہوں والی زندگی گزارنے والا ڈارک ویب کا کنگ تھا۔ دن کو پورشا، شام کو BMW اور رات کو لیمبرگینی چلاتا تھا۔ دنیا کی نظر میں سافٹ ویئر ڈیولپر، جبکہ اصل میں یہ کنگ آف ڈارک ویب کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے سالوں اپنی آئیڈینٹی کو چھپائے رکھا، ایک چھوٹی سی غلطی اس کا سب کچھ بہا لے گئی، پراپرٹیز، پیسہ، دولت، گاڑیاں اور اس کی جان بھی۔ پر آخر وہ چھوٹی سی غلطی کیا تھی اور کیسے 7 ملکوں کی پولیس نے کولیبوریشن کر کے دنیا کے سب سے ونڈر ڈارک ویب کنگ کو ڈھونڈ نکالا؟ اریج ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ 2010 کی بات ہے جب ڈارک ویب آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کی دنیا کا دوسرا رخ ہے جہاں ہر قسم کے اللیگل کام ہوتے ہیں۔ عام لفظوں میں کہا جائے تو دنیا کا سارا کالا دھندا ڈارک ویب پر ہوتا ہے۔ ڈرگ ڈیلنگ سے لے کر ٹارگٹ کلنگ تک کے کانٹریکٹس بھی یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایسے کام ہوتے ہیں جس کو سن کر آپ شاید یقین بھی نہیں کریں گے۔ ڈارک ویب پر اس طرح کے کاموں کے ہونے کے پیچھے بھی ایک خاص ریزن ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اللیگل کام کرنے والے اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں تاکہ پولیس اور لا سے بچا جا سکے، اور ڈارک ویب پہ ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوتا نظر آ رہا۔ جس طرح نارمل انٹرنیٹ پر براؤزنگ کر کے ہم گوگل کروم جیسے براؤزرز کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ڈارک ویب کی ویب سائٹس کو براؤزر کرنے کے لیے اسپیشل براؤزرز ہوتے ہیں جو یوزر کی آئیڈینٹی کو بہت سارے سرورز کے ذریعے پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ٹار براؤزر ہے۔ 2010 سے پہلے ڈارک ویب کا اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کرپٹو کرنسیز کے آتے ہی اللیگل ٹریڈرز کی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ کرپٹو کرنسی کو ٹریک کرنا زیادہ مشکل تھا۔ ڈارک ویب میں اللیگل ٹریڈرز کے سارے مسئلے حل ہو چکے تھے، کانٹریکٹرز کی آئیڈینٹی بھی سیف تھی اور پیمنٹ ٹرانسفر کرنے میں بھی کافی سیف ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھا کوئی اچھا اور ریپیوٹیبل پلیٹ فارم یا پھر ڈارک ویب سائٹ۔ سب سے پہلے سلک روڈ نام کی ڈارک ویب سائٹ بنی، جس کو انٹرنیٹ کی اس اندھیری دنیا میں کافی کامیابی ملی۔ اس کی شروعات فیبروری 2011 میں ہوئی، اور اس کے بنتے ساتھ ہی 1 لاکھ سے زیادہ کسٹمرز نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2.5 سالوں کے بعد سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور یہ ویب سائٹ بند کر دی گئی، اور کیونکہ اس بزنس کی کافی ڈیمانڈ تھی تو کچھ ہی دنوں میں بہت ساری نئی ڈارک ویب سائٹس لانچ کی گئی، جس میں سلک روڈ 2.0 اور ایولیوشن نام کی ویب سائٹس بھی شامل تھی۔ ان ویب سائٹس پر سیل پرچیز کے لیے کسٹمر اپنے بٹ کوائنز پلیٹ فارم کو دیتے، اور پرچیزنگ کے بعد یہ بٹ کوائن پلیٹ فارم کا کمیشن کاٹ کر سیلر کو مل جاتا۔ اب کیونکہ یہاں ہوتا ہی سارا کالا دھندا تھا، تو اکثر ویب سائٹ آپریٹر کسٹمر کے سارے پیسے لے کر ویب سائٹ بند کر کے بھاگ جاتے تھے ایگزٹ اسکیم کے ذریعے۔ ایگزٹ اسکیم کی صورت میں ڈرگ ڈیلر سمپلی دوسرے پلیٹ فارمز پر شفٹ ہو جاتے تھے۔ ڈارک ویب کے شروعاتی سالوں میں یہاں بہت گھپلے ہوتے رہے۔ ایگزٹ اسکیمنگ پلیٹ فارم کو پکڑا جانا اور ہیکنگ بہت کامن تھی۔ یہاں ایک ریپیوٹیبل اور ٹرسٹیبل پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب 2014 میں ڈارک ویب پر الفا بے نامی ڈارک ویب سائٹ لانچ ہوئی۔ اس کے لانچ کرنے والے شخص کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی لوکیشن کا کسی کو پتہ چلا۔ اس نے اپنے آپ کو الفا 02 کے نام سے آئیڈینٹیفائی کرایا۔ شروعات میں الفا بے پر صرف چوری شدہ کریڈٹ کارڈز اور انفارمیشن بکتی تھی، لیکن بعد میں یہاں دوسرے بھی پروڈکٹس کی سیل اینڈ پرچیز شروع ہو گئی، جیسا کہ منی لانڈرنگ اور ڈرگز وغیرہ۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو الفا بے پر ٹریڈ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ چائلڈ ابیوز اور چوری کیے گئے رشین
बैंक अकाउंट्स की डीलिंग्स यहाँ पर नहीं होती थी। पर ऐसा क्यों था? शायद AlphaZero 2 रशियन लॉ से बचना चाहता था या फिर यूएस लॉ को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है, ऑफ कोर्स जहाँ यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल में अल्फा ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। एक ही साल में यहाँ 2 लाख कस्टमर और 40,000 से ज़्यादा सेलर्स अपना काला धंधा सुकून से कर रहे थे। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज़्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोज़ाना करीब $5 लाख की सेल्स भी होती थी। AlphaZero 2 जिसको कोई भी नहीं जानता था, वो इन सेल्स से महीने में $6 लाख कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फ़ाबेट डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज AlphaZero 2 की असल पहचान जानने की कोशिशें कर रही थी, पर ताहाल अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर अल्फ़ाबे के सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डेटा को रीड करके प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सके और शायद इससे AlphaZero 2 तक पहुंचने में भी मदद मिले। लेकिन डार्क वेबसाइट क्योंकि सिर्फ टूर ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस हो सकती थी, जो दुनिया भर की रैंडम सर्विसेज के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशंस को छुपा कर रखता था, और यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फ़ाबे तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन वो अल्फ़ा पर नॉर्मल ब्राउज़र बनकर ड्रग्स खरीदने लगे थे, इस उम्मीद से कि ड्रग डीलर कभी कोई गलती करेगा तो हम उस तक पहुंच सकेंगे, पर इससे सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज़ को तलाश थी अल्फ़ाबे के मास्टर माइंड AlphaZero 2 की। AlphaZero 2 जो कि इस मामले में काफ़ी एहतियात कर रहा था, इसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की थी जो अथॉरिटीज़ को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज़ को AlphaZero 2 तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर AlphaZero 2 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उनको एक ईमेल रिसीव होती है और इस ईमेल में AlphaZero 2 के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये तो आप सबको मालूम होगा कि जब किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाता है तो वेलकम ईमेल आती है। ऐसी ही एक वेलकम ईमेल अल्फ़ाबे की तरफ से इस शख्स को भी आई थी, जिस पे प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था, और ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से आई थी वो ये एड्रेस था। हालांकि बाद में ये गलती फिक्स कर दी गई थी, लेकिन टिप देने वाले शख्स ने ये ईमेल एड्रेस सेव करके रखा था, जो कि इसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ शेयर कर दिया था। ईमेल करने वाला शख्स कौन था? आया वो अल्फ़ाबे का कोई कंपटीटर था या कोई कस्टमर या फिर कोई भी ड्रग डीलर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब DEA को AlphaZero 2 की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इस ईमेल एड्रेस की मदद से उन्होंने AlphaZero 2 के मालिक, जो कि एलेक्स के नाम से पहचाना गया था, इसकी 2008 और 2009 की फ़ोटोज़ भी निकाल ली, जो कि शायद AlphaZero 2 की ही थी। इस ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक थी, जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन थॉर नाम से लिखा हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर है। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक इस वक्त वो 17 सालों का था और शायद ईमेल एड्रेस में 91 उसका ईयर ऑफ बर्थ था। इस ईमेल को इस्तेमाल करके 2008 में ही इसने फ्रेंच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उसका नाम लिखा हुआ था और नाम था अलेक्जेंड्री केसेस। अथॉरिटीज़ के पास AlphaZero 2 का असल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहाँ पर, ये चीज़ उसकी प्रोफाइल से जानना काफ़ी मुश्किल थी। और उसकी लोकेशन के बारे में जानने के लिए उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया और अथॉरिटीज़ को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। शायद अलेक्जेंड्री थाईलैंड में ही रहता होगा। इस टिप की मदद से अथॉरिटीज़ बैंकॉक पहुँच गई और थाईलैंड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी है। ये वक्त उसको पकड़ने का नहीं था, बल्कि उस पर नज़र रखने का था। इसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था, जहां वो अपनी अय्याशियाँ करता था।
فوکٹ میں ایک ہالیڈے ہوم اور ایک ولا بھی خریدنے والا تھا۔ ایجنسی نے اس کی ساری حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ اپنی لیمبرگینی میں بینکاک میں گھومتا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ تھائی لینڈ، امریکہ اور کینیڈا کی ایجنسیز اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ڈارک ویب کا کنگ ایک نارمل انسان تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا اور تقریباً سارا دن گھر ہی رہتا تھا۔ اس سب کے بیچ اتھارٹیز نے اس کو اریسٹ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کو ایسے ہی اریسٹ کر لیا گیا تو کورٹ میں ثابت نہیں ہو پائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو الفا بے کا مالک ہے۔ اس لیے انویسٹیگیشن ٹیم چاہتی تھی کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے جب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہو۔ امریکن، یورپین اور جرمن اتھارٹیز سمیت ٹوٹل 7 ملکوں کی ایجنسیز نے اس آپریشن کو ایک نیا رنگ دینا چاہا، جس کو آپریشن بے آؤٹ کا نام بھی دیا گیا۔ پلان کے مطابق یورپین اتھارٹیز نے FBI کو کہا کہ وہ الفا 02 کو تب تک اریسٹ نہیں کریں گے جب تک ہم یورپ کی ہنسا مارکیٹ پر اپنا کنٹرول حاصل نہ کر لیں۔ ہنسا مارکیٹ بھی ڈارک ویب سائٹ کی ایک سائٹ تھی اور یہ بھی ایک کمپیٹیٹر تھی الفا بے کی۔ یہ ایجنسیز کا کافی چلاک فیصلہ تھا۔ ڈارک ویب پر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویب سائٹ بند ہوتی ہے تو ڈیلرز اور کسٹمر سمپلی دوسری ویب سائٹ پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہنسا مارکیٹ کیونکہ دوسری بڑی ڈارک ویب سائٹ تھی، اس لیے جب الفا بے بند ہوگی تو سارے ڈیلرز ہنسا مارکیٹ پر شفٹ ہو جائیں گے، جو کہ پہلے سے ہی اتھارٹیز کے قبضے میں ہوگی۔ اس سے ہزاروں ڈیلرز کو بھی پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ آپریشن بیوینٹ ایک طرح سے ہنی ٹریپ تھا۔ الفا 02 جو کہ اس سب سے بالکل بے خبر تھا، بینکاک میں اپنی عیاشیوں میں مگن تھا۔ 20 جون 2017 کو مشن کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا۔ یورپین اتھارٹیز نے ہنسا مارکیٹ کو ہیک کر لیا، لیکن یہ خبر پبلک نہیں کی گئی تھی۔ ہنسا مارکیٹ اب یورپین اتھارٹیز کے کنٹرول میں تھی اور اس بات کا ڈارک ویب سائٹ پر کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ادھر بینکاک میں مشن کا دوسرا پارٹ یعنی الیگزینڈری کو اریسٹ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ DAEF، PI اور تھائی اتھارٹیز چاہتی تھی کہ الیگزینڈری کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے جب اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا موبائل کھلا ہوا ہو۔ اس مقصد سے انہوں نے ٹویوٹا کیمرے میں اپنی ایک فیمیل ایجنٹ کو بٹھا کر ٹاسک دیا کہ وہ الیگزینڈری کے ولا پر جا کر جھوٹ موٹ کا ایکسیڈنٹ کرے اور گاڑی کو اس کے گیٹ پر ٹھوک دے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اندر موجود الفا 02 یا الیگزینڈری اچانک اپنا سب کچھ کھلا چھوڑ کر باہر نکلے گا، اور خوش قسمتی سے بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ 5 جولائی 2017 کی صبح کو جب ٹویوٹا کیمرے الفا 02 کے گیٹ سے ٹکرائی تو اپنا کھلا لیپ ٹاپ چھوڑ کر اپنا ان لاک موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے گھر سے باہر نکلا، اور اسی وقت آفیسرز نے اس کو پکڑ لیا اور اندر جا کر اس کے لیپ ٹاپ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے تمام پاسورڈز کو کاپی کر لیا گیا اور لیپ ٹاپ کی چھان بین کے بعد اس کی گاڑیاں، پراپرٹیز اور $1 ملین کی کرپٹو کرنسیز کو بھی ضبط کر لیا۔ پر یہی الیگزینڈری کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے مرنے والا تھا۔ الیگزینڈری کو اریسٹ ہوئے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اس نے کسٹڈی میں ہی خود کو پنکھے سے لٹکا کر اپنی جان لے لی۔ ایک چھوٹی سی غلطی ڈارک ویب کے کنگ کا سب کچھ بلکہ اس کی جان بھی لے گئی۔ ادھر الفا بے کو بند کرنے کے بعد جیسا سوچا گیا تھا، سارے ڈیلرز اور کسٹمر ہنسا مارکیٹ کا رخ کرنے لگے، جو کہ خود یورپین اتھارٹیز کے قبضے میں تھی، اور ہزاروں نئے ڈیلرز بھی پکڑے گئے۔ ایک ہفتے بعد ہنسا مارکیٹس کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس دن US جسٹس ڈپارٹمنٹ نے آفیشیلی اس آپریشن کے بارے میں پریس کانفرنس کی اور ڈارک ویب کے 2 بڑے پلیٹ فارمز کو بند کرنے کی خبر میڈیا سے شیئر کر دی۔ امید کرتی ہوں اریج ورلڈ فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے ویوز کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔